سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ سیدہ اسماء سے کہنے لگی کہ اسماء دیکھیں، انی قد استقبحت ما يصنع بالنساء انہ یطرح علی المرأة الثوب فیصفها، کہ اسماء مجھے بڑا ہی برا لگتا ہے کہ ایک عورت جب فوت ہو جاتی ہے، جب اس کی میت کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی جسم کے اوپر جب چادر ڈالی جاتی ہے تو وہ خاتون لیٹی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے یہ بڑا ہی برا لگتا ہے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ ذرا غور کیجئے، ان کو فکر ہے کہ جب فوت ہو جاؤں گی اور فوت ہوئی پڑی ہیں اس وقت بھی کیوں مردوں کے سامنے میرا جسم ظاہر ہو۔ اب تو خواتین کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے جیسے ان کا دل کرتا ہے لباس پہن لیتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہے کہ جب فوت ہو جاؤں گی تو جس طرح سے لوگوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو لباس ان کے جو کفن ہے اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے تو ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی لاش پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسماء فرمانے لگیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں جب حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لکڑیوں کے ذریعے سے لاش کے اوپر ایک طرح سے اس طرح کی تہ لگا دیتے ہیں کہ لکڑیاں ڈال کے وہ پورا جو جسم ہے عورت کا وہ نیچے چھپ جاتا ہے، یعنی لکڑیوں کے ذریعے سے اوپر تھوڑا سا اٹھا کے، یعنی اس طرح کی شکل اور شیپ بنا دیتی ہیں کہ نیچے سے لاش نظر نہیں آتی، پھر اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تو اس سے گویا کہ یعنی ایک تابوت جیسی شکل بن جاتی ہے۔ جب وہ لے کے جاتے ہیں خاتون کی لاش کو تو پھر اس طرح سے لے کے جاتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ما احسن ہذا، یہ کتنا ہی پیارا ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ بنا کے دکھایا کہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ لاش نیچے پڑی ہوتی ہے عورت کی اور اس کے اوپر پھر اس طرح سے لکڑیاں ڈال کے پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگیں سیدہ فاطمہ کہ کتنا ہی اچھا ہے، اور پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری جب آپ نے لاش کو لے کے جانا ہے میری اس طرح سے مجھے لے کے جانا ہے، یعنی فوت ہو کر بعد میں بھی ان کو یہ فکر ہے کہ مجھے اس طرح سے لے کر جانا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث یا اس روایت پر تعلیق لگاتے ہوئے کہ فانظر الی فاطمہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ کس طرح سے فوت ہوئی ہوئی عورت اس کے متعلق بھی وہ کس قدر یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہیں کہ کتنا یہ برا عمل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَلْيَتَأَمَّلْ فِي هَذَا مُسْلِمَاتُ هَذَا الْعَصْرِ، ہمارے زمانے کی جو مسلمان عورتیں ہیں انہیں ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے، اللَّاتِي يَلْبِسْنَ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الزَّيِّقَةِ، جو یہ ٹائٹ کپڑے پہن لیتی ہیں اور یہ پہن کے لوگوں کے سامنے نکلتی ہیں، ثم لیستغفرن اللہ تعالیٰ، جب یہ غور کر لیں یہ ہماری مسلمان بہنیں پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، وَلْيَتُوبْنَ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، الحیاء والایمان قرنا جميعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب حیا اٹھتا ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر حیا اوپر اٹھتا ہے نکل جاتا ہے کسی انسان سے تو ایمان بھی پھر نکل جاتا ہے، یہ دونوں یا تو اکٹھے رہتے ہیں یا پھر دونوں ہی نکل جاتے ہیں۔